إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. میرے انتہائی قابل عزت احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول ترین، پسندیدہ، کامل و اکمل اور نجات دینے والا دین صرف دین اسلام ہے۔ نجات اسلام میں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے پڑھنے میں ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، ہر نبی جو بھی دنیا میں آئے اپنے وقت میں وہ نبی بھی حق تھے، ان کا کلمہ بھی حق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نجی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نجات اسی کلمے کو پڑھنے میں ہے، جو اس کلمے کو پڑھے گا وہ کامیاب ہے۔ دوسرا کوئی دین اور دوسرا کوئی کلمہ وہ اب معتبر نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور جیسے کہ ابھی آگے چل کر آئے گا اسی سورہ آل عمران میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہمارے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اب اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، کہ انسان اپنے قول اور اپنے اعمال میں اللہ کی اطاعت کو بجا لائے، اللہ کی فرما برداری کو بجا لائے، تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب اسلام لے آیا ہے، اب یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی اطاعت میں داخل کر لے، کہ ہر کام میں یہ سوچے کہ میرا اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ ان چیزوں کو کوئی شخص مد نظر رکھ کر جب زندگی گزارے گا تو فرمایا یہ شخص مسلمان ہے، یہ اسلام والا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہی وجہ تھی کہ اہل کتاب وہ سمجھتے تھے نہیں ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے تھے نہیں ہمارا دین حق پر ہے، اور عیسائی کہتے تھے نہیں ہمارا دین حق پر ہے۔ مشہور بات ہے جیسے گزشتہ درسوں میں گزرا، جو عیسائیوں کا وفد حضور کے پاس آیا تھا، ان سے حضور نے کہا بھائی تم اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا ہم تو پہلے ہی اسلام لائے ہوئے ہیں، ہمارا دین حق ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر ان کو کہا اگر تم اسلام لائے ہو تو پھر تم بتوں کی یعنی سلیب جو ہے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
وَتَأْكُلُونَ الْخَنَازِيرَ اور تم خنزیر کھاتے ہو. اگر تم اسلام لائے ہو تو پھر تم یہ چیزیں چھوڑ دو نا. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ حجت اللہ البالغہ نے حضرت شامل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے سب کی شریعتوں میں خنزیر حرام تھا. سب کی شریعتوں. یاد رکھیے گا آج کا عیسائی خنزیر کھائے, آج کا عیسائی شراب پیے, آج کا یہودی یہ کام کرے اور کہ ہم حق پر ہیں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا بھئی تمہارا اپنا دین جسے تم حق مانتے ہو وہی ان چیزوں کو حرام کہہ رہا ہے تو تم کیسے مسلمان؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ معتبر میرے ہاں اسلام ہے, جو مسلمان ہو جائے ہمارے ہاں وہی ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, مگر بات ہے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا. وہ حضور کے اندر تمام نشانیاں جاننے کے باوجود حضور کا انکار کرتے تھے. حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں آیا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, یہ یہودی یہ عیسائی حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی حضور کا انکار کیا. یا اللہ کیوں کیا؟ بغیم بینہم, آپس میں سرکشی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کسی غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار نہیں کیا بلکہ ضد کی وجہ سے. اور وہ ضد کیا تھی کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, ہماری سرداری ختم ہو رہی ہے اگر ہم محمد کو مان لیں. تو فرمایا یہ سرکشی یہ ضد اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, وہ جان لے کہ اللہ جلد حساب دینے والا ہے. اور جو اللہ کی گرفت میں آ جائے وہ کبھی بچ نہیں سکتا. جی اگلی آیت میں اللہ فرما رہے فَإِنْ حَاجُّوكَ, اگر محبوب اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں فقل, تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ, میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا. میری یہ پیشانی اب رب ہی کے آگے جھکے گی, اب کسی کے آگے نہیں. ومن اتبعن, اور ان کی پیشانی بھی اللہ ہی کے آگے جھکے گی جو میری پیروی کریں. حضور کی پیروی سب سے پہلے کی ابو بکر نے, پھر حضرت علی نے, پھر دوسرے صحابہ کرام نے, اور پھر یہ سلسلہ اب قیامت تک جو بھی حضور پر ایمان لاتا آئے گا وہ من اتبعن میں داخل ہے, وہ حضور کی پیروی کرتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اخلاص اس درجے کا نہیں ہے, لیکن جو بھی اب قیامت تک حضور پر ایمان لائے گا وہ اس آیت میں وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں داخل ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے, یہودیوں اور عیسائیوں سے, وَالْأُمِّيِّينَ, ان پڑھوں سے, مشرکوں سے. مشرک اکثر ان پڑھ تھے, حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب قرآن نازل ہوا اس وقت صرف 4% لوگ پڑھے لکھے تھے, صرف 4%. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں سے اور ان یہودیوں عیسائیوں سے آپ کہہ دیجئے اسلمتم, کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اسلموا, اگر وہ اسلام لے آئے فقد اہتدوا, تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. پھر یہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ. ایمان اور اسلام لانا بھی کیسا ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا فَإِنْ آمَنُوا, حضور ان سے کہہ دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ صحابہ جیسا ابو بکر, عمر, عثمان و علی, خالد, معاویہ, ابو عبیدہ, عبد الرحمن بن عوف, ابو ہریرہ, بلال, ان جیسا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا. جی ہاں, یاد رکھیے گا اس بات کو. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ لوگ گردانی کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ کا کام پہنچانا ہے. دل میں ایمان بھرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اگر محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, ہدایت صرف اللہ دے گا اور کوئی نہیں. جی ہاں, فذکر انما انت مذکر, میرے محبوب آپ صرف نصیحت کیجیے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ دروغہ نہیں. جی ہاں, نبی کا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں. اسی طرح آج امتی کا بھی کام تبلیغ کرنا ہے, منوانا نہیں.
ہاں منوا نہیں سکتے ہم بس بتا سکتے ہیں بھائی نماز پڑھو، مسجد میں آؤ، مسجد کو آباد کرو، مسجد میں آؤ، نیک اعمال کرو، افعال کرو، بتا سکتے ہیں، بس منوا نہیں سکتے کہ ہاتھ پکڑ کے رہنے کی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اس بات میں آتا ہے تمام ابن آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے انہیں بدل دے۔ تو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہم سے غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم منوانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اگلا بجائے مسجد میں آنے کے ہم سے متنفر ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیں دیکھ کر ہی بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنا کام کریں گے، پہنچائیں گے، تو اللہ پاک کے ذمہ ہے نتیجہ، اللہ خود اسے منوا کے مسجد میں لے آئے۔ تو اس لیے جو ہمارا کام ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا، جب ہم اسے احسن انداز سے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک تمام کام آسان فرما دے۔ تو آج کے درس میں آپ نے بات سمجھ لی کہ جب نبی کا کام صرف پہنچانا ہے تو امتی کا کام بھی پہنچانا ہی ہوگا، منوانا نہیں ہوگا۔ اللہ بصیر بالعباد، لوگوں یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کے سارے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں کوئی بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ لوگوں جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم پانچ ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ چار پانچ چھ تو بطور مثال کی اللہ نے کہا ہے، تم ایک ہو چاہے 10 ہو 20 اور 100 ہو، جتنے بھی ہوگے تمہارے ساتھ ہر آن ہر لمحے اللہ کے ساتھ موجود ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا تم نے کیا گل کھولے، کیا کچھ کر کے آئے ہو، یہ اللہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا۔ اور پھر جب انسان اپنا نامہ اعمال کو سامنے دیکھے گا کہ تمام چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ کیا کہے گا؟ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ اس کو کیا ہو گیا اس رجسٹر کو؟ اس میں تو میرے چھوٹے کام بھی ہیں، بڑے کام بھی ہیں، سب اس میں ہیں۔ یہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا، یہ تو میں نے ویسے کہا تھا، سب کچھ وہاں موجود ہوگا، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ جب اللہ کا میزان عدل قائم ہوگا وہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا انصاف ہوگا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی اسے دکھا دے گا، ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی اسے دکھا دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آخر میں یہی فرما دیا، اللہ سب کو دیکھ رہا، اللہ سب کو دیکھ رہا۔ ڈیل دی ہوئی ہے وہ اس کی حکمت ہے، ڈیل دی ہوئی ہے وہ اس کی، ورنہ اللہ پاک سب کو دیکھ رہا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے تھے، رات کو پہرا دے رہے تھے، تو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، توجہ کیجیے گا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ملا دو تاکہ ہم مالک کو دودھ پورا دے سکیں۔ تو بیٹی نے کہا، ماں جی عمر نے ملاوٹ سے روکا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں نے کہا، بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے آگے سے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل تھا، توجہ کیجیے گا۔ بیٹی نے کہا، ماں جی عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے تقویٰ، یہ ہے للہیت، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے خشیت کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا پر عرش سے خدا مجھے دیکھ رہا۔ جی یہ ہے کیفیت ایمانی، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے پھر انسان حقیقی طور پر مسلمان بھی کہلاتا ہے، حقیقی طور پر مومن بھی کہلاتا ہے۔
آج مسلمان کیوں رول رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں خوار ہو رہا ہے؟ آج مسلمان کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے حقیقی مالک کو بھول چکا ہے۔ ہاں، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے، کیا میں اپنی زندگی میں اللہ کو جس طرح راضی کرنا تھا اس طرح راضی کر چکا ہوں؟ کیا ہے میں نے راضی؟ اسی کو اقبال نے کہا تھا اپنی ایک نظم میں۔ اقبال کہتا ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اقبال کہتا ہے اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بھوتے پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھرے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ پھر اقبال کہتا ہے تا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ شیطان نے بہت بڑی اپنی جنت بنائی تھی، لیکن جب تیار ہو گئی جنت، ایک قدم جنت میں ایک باہر، اسرائیل نے جان نکال لی۔ تو اس منظر کو اقبال نے سامنے رکھتے ہوئے اقبال کہتا ہے کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت کے پانے سے کیا فائدہ؟ اور قارون کی دولت کتنی مشہور تھی؟ اقبال کہتا ہے مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف موسیٰ اور ہارون کا، زمین میں جب دنسایا گیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ؟ میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، متاع الحیات دنیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، عزت بھی چند دنوں کی ہے، شہرت بھی چند دنوں کی۔ شیطان سے مشہور کوئی ہے؟ ذرا سوچیں، شیطان سے بھی مشہور کوئی ہے؟ لیکن جتنا وہ ذلیل ہے اتنا کوئی نہیں۔ عزت، ذلت، شہرت، حکومت، اقتدار، حکمرانی یہ چند دنوں کے مہمان ہیں، بس جب انسان ختم یہ بھی ختم۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم وقت اللہ کو راضی کرنے کی انسان کوشش کرے۔ آج کا درس بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے، اللہ کے بن کے رہو اور کسی کے نہیں۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا سارے کام بن جائیں گے، اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہر انسان آج پریشانی میں ڈوبا ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی کسی اعتبار سے، ہر انسان پریشان ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ من حیث الانسان میں اللہ کو کتنا ناراض کر بیٹھا ہوں، کتنا راضی کیا ہے۔ یہ سارے حالات جو مجھ پر آ رہے ہیں یہ میرے اپنے اعمالوں کے کرتوت ہیں، یہ میرے اپنے کرتوت ہیں۔ جس کو شاعر نے کہا تھا نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ تو اس لیے میرا محترم دوست ہے، آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کی، اللہ پاک کو خوش کرنے کی، اور حقیقی طور پر مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کبھی بھی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما۔ اللہ جتنے حضرات جو صدیق درس میں موجود ہیں سب کی یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو مشکلات ہیں حل فرما، ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت و بخشش فرما۔ خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں کہ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں کوئی زمان صاحب ان کے بڑے بھائی کا گزشتہ دن انتقال ہوا، دعا فرمائیں کہ اللہ
کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے علاقے میں جتنے حضرات ایمان کی حالت میں اس دانے پانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اس سمیت جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، جو مشکلات ہیں حل فرما، سکون چین راحت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اپنے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا، پھر مانگے دنیا آخرت کی عزت دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب سے ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درس میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس یا اللہ درس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، ان کی جو نیک خواہشات ہیں سب کو پورا فرما، جو پریشانیاں مشکلات میں حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جب نزا کا عالم ہو، ہم سب کی زبانوں پہ یہی کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔